میں بازار میں کھڑی بھیک مانگ رہی تھی۔ اچانک میرے پیٹ میں درد شروع ہوا تو میں سمجھ گئی کہ میری ڈیلیوری کا وقت ہو گیا ہے۔ میں فوراً بھاگ کر رکشے والے کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے جلدی سے کسی خیراتی ہسپتال لے چلو ورنہ میں درد سے مر جاؤں گی۔ رکشے والا مجھے سنسان جگہ پر لے گیا اور کہنے لگا، اگر تو یہ بچہ مجھے دے دے تو میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا ورنہ یہیں پھینک کر چلا جاؤں گا۔ میں مجبور ہو کر اس کی بات مان گئی اور جب میں نے بچہ پیدا کیا تو ڈرائیور کانپتا ہوا میرے پیروں میں گر پڑا اور کہنے لگا، تو اس بچے کو بھی رکھ لے، اور مجھے 10 لاکھ روپے بھی دے گیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا تھا، مگر جان تو میری اس وقت نکلی جب میری نظر بچے پر پڑی، کیونکہ میرا نام سائمہ ہے۔ میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، مجھے اپنے حسن پر بڑا مان تھا۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے سارے گھر والے مجھ پر جان فدا کرتے تھے، یہاں تک کہ میری باپیاں بھی میرے سامنے دبی سی رہتی تھیں۔ میرے ابو گاؤں کے بڑے چودھری تھے، ان کا ہر حکم مانا جاتا تھا، اس لیے ان کا ہر فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا، مگر گھر میں ان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ میں جو بھی کہہ دیتی وہ ان کو ماننا پڑتا۔ امی نے جب کبھی ابو سے کوئی بات منوانی ہوتی وہ میرا ہی سہارا لیا کرتی تھی۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تو شہر جا کر آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابو نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ وہ کہنے لگے کہ تم وہاں ہاسٹل میں نہیں رہو گی، ہر روز گھر آیا کرو گی۔ مجھے بتاؤ تمہیں یہ منظور ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ میں نے ابو کی بات مان لی اور ابو میری بات سن کر مسکرانے لگے۔ مجھے صرف آگے پڑھنے کی غرض تھی، میں ہاسٹل میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں اب میں ہر روز کالج آیا جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب کالج سے چھٹی ہوئی تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں مزے سے بارش میں نہاتی رہی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے گھر کی گاڑی میں ہی واپس جانا ہے، مگر آہستہ آہستہ جب کالج خالی ہونے لگا تو میں چونک گئی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی چلنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے عبایا پہنا اور گیٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی، مگر یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے لیے تو آج کوئی گاڑی نہیں آئی تھی۔ یہ بلا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ امی تو چھٹی کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے گاڑی بھجوا دیا کرتی تھیں۔ اب میں گھبرا گئی کہ میں گھر کیسے جاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا انتظار کر لیتی ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا کہ میں گھر فون کر سکتی۔ اب مجھے امی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کتنی بار ابو سے کہا تھا کہ مجھے موبائل لے کر دیں۔ ابو تو راضی ہو گئے تھے، مگر امی ہر بار منع کر دیتی، یہی کہتی کہ میری بیٹی کو ایسی چیزوں سے دور رکھو۔ ابو مجھے کہنے لگے کہ تم میری بیٹی ہی نہیں ہو، تم پر تمہاری امی کا بھی حق ہے۔ اگر ماں کے سامنے میں نے تمہیں موبائل لے کر دے دیا تو مجھے ایسا لگے گا جیسے میں نے اپنی شریک حیات پر کوئی ظلم کیا ہے۔ تو میں ابو کی بات سن کر چپ ہو جایا کرتی۔ اب میرے پاس آنسو بہانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تب کالج کا چوکیدار میرے پاس آیا۔ وہ ایک بڑی عمر کا بزرگ تھا۔ کہنے لگا، بیٹی تم پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے ابھی تک کوئی بھی لینے نہیں آیا، میں کیا کروں؟ میں گھر کیسے جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ گھر فون کر لو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس موبائل نہیں۔ تب چوکیدار نے بنا کچھ کہے اپنی جیب سے موبائل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ لو، اپنے گھر بات کر لو، رونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جلدی سے فون تھام لیا اور گھر کے نمبر پر کال کرنے لگی، مگر آج تو نہ جانے سب گھر والے کہاں مصروف تھے، کسی نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں بار بار کال کرتی رہی،
آخر کار بڑی بھابھی نے فون اٹھا ہی لیا۔ میں نے ان کی آواز سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں کب سے کالج میں بند ہوں، مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ بھابھی بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، میں ابھی کسی کو بھیجتی ہوں۔ مگر میں کیسے پریشان نہ ہوتی، اب تو شام ہو گئی تھی۔ خیر آدھے گھنٹے کے بعد کالج کے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ گھر سے کوئی لینے آیا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر یہ دیکھ کر تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آج مجھے ڈرائیور نہیں لینے آیا تھا، بلکہ بڑی بھابھی کا بھائی آیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں آئے، ڈرائیور کیوں نہیں آیا؟ تو بھابھی کے بھائی نے کہا کہ ہاں سب خیریت ہے، ڈرائیور مصروف تھا اسی لیے میں آ گیا۔ بھابھی کا میکا دوسرے گاؤں میں تھا، وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ آج شاید یہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے، تبھی سب نے مجھے فراموش کر دیا۔ یہ بات سوچ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے غصے سے کہا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے گھر والے مجھے بھول جائیں۔ شاید آج سب بڑی بھابھی کے گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ میری بھابھی کے بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے بھی ہمارا بڑی بار آمنا سامنا ہوا تھا، مگر ہم نے کبھی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ بھابھی کے بھائی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی جا رہی ہے۔ وہ پھر کہنے لگا، تم اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ میں نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھ سے اس قسم کی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جواب تو دو۔ میں نے کہا کہ ہاں سب سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں علم ہے اللہ انسان کو آزمانے کے لیے بہت پیارے رشتوں کو کبھی کبھار تکلیف سے گزارتا ہے؟ ایسے میں انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، آپ پلیز اپنی فضول قسم کی باتیں بند کریں، اللہ نہ کرے کہ میرے گھر والے کبھی کسی تکلیف سے گزریں۔ اب کی بار وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس کی خاموشی نے مجھے اپنے رویے پر شرمسار کر دیا۔ ایک تو وہ مجھے لینے آیا تھا اور دوسرا میں اس کو بے عزت کر رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی جاندار شخصیت کا مالک ہے۔ وہ سچ میں ایک لاجواب شخص تھا۔ خیر ہم گھر پہنچے تو ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ گھر میں صرف میری چھوٹی اور بڑی بھابھی تھیں۔ میں نے کہا کہ بھابھی آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، تم پہلے کچھ کھا پی لو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میرے اندر عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے بتائیں کیا ہوا؟ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ICU میں ہیں، سب لوگ اسپتال گئے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں چیخنے لگی۔ میں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ابو کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھابھی کہنے لگی، انشاءاللہ ابو ٹھیک ہو کر جلد واپس گھر آ جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ میں ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اسپتال لے چلیں۔ بھابھی نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک ہی بات کی کہ مجھے ہر حال میں ابو کے پاس جانا ہے۔ تب بھابھی نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اسے اسپتال لے جاؤ۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، نہیں تو مجھے ابو کے پاس کون لے کر جاتا؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں میں تو یہاں نہیں آیا تھا، مجھے تو باجی نے فون کر کے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم کالج میں ہو اور تمہیں کوئی لینے نہیں گیا۔
اس لیے میں اپنے گاؤں سے سیدھا تمہارے پاس آیا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بلا وجہ آپ کو اتنی باتیں سنائیں۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں۔ خیر میں ہسپتال پہنچی تو امی میرے گلے لگ کر بہت روئیں۔ وہ کہنے لگیں شکر ہے تم آ گئی ہو، میری بچی اپنے ابو کے لیے دعا کرو، بیٹیوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ میں تو پہلے ہی ابو کے لیے بہت دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ خیر بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا۔ میرے تینوں بھائی ہسپتال میں موجود تھے اور وہ سب غم سے نڈھال تھے۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد میرے ابو کو ہوش آ گیا تھا۔ تب کہیں جا کر ہماری جان میں جان آئی۔ ابو کو چند دن ہسپتال میں رکھا گیا اور ایسے ہی بابی کا بھائی میرے بھائیوں کا سہارا بنا رہا۔ وہ میرا بھی بہت خیال رکھتا، مجھے حوصلہ دیتا رہتا۔ ابو ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے اور گھر آ گئے۔ اب مجھے بابی کے بھائی کی اتنی عادت ہو گئی کہ اس کے بغیر سب کچھ خالی خالی سا لگنے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سوچنے لگی، وہ میری یادوں کا محور بن گیا۔ ابو مکمل ٹھیک ہو چکے تھے، میں زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اب تم کالج جایا کرو، تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ تب میں نے ابو کو اس دن والا سارا واقعہ سنا دیا۔ میں نے کہا اگر میرے پاس موبائل ہوتا تو کم سے کم مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ تب ابو نے میرے بھائی سے کہا کہ اپنی بہن کو ایک موبائل دلوا دو، مگر موبائل کے ملتے ہی مجھے بابی کے بھائی کا خیال آنے لگا۔ اس لیے میں نے بڑی بابی کے موبائل سے اس کا نمبر چرا لیا اور اس کو میسج بھی کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا نمبر سیو کر لو، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میسج کیا تھا۔ اور یوں ہی ہم دونوں کی بات ہونے لگی۔ میں ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے اس کو میسج کیا کرتی، کیونکہ اس سے بات کیے بنا میرا دن نہیں گزرتا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ یوں ہی میری اور اس کی 1 مہینہ بات ہوتی رہی۔ اس دوران ہمیشہ میں نے ہی پہل کی تھی۔ اس نے تو کبھی بھول کر بھی مجھے میسج نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے اس سے اظہار محبت کر دینا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا آپ کسی دن ہمارے گھر آئیں، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ حیران ہوا اور کہنے لگا تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا آپ نے ابو کی بیماری میں ہمارا بہت ساتھ دیا، اس دوران میں آپ کو دل دے بیٹھی ہوں، مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے، پلیز آپ میری محبت کو قبول کر لیں۔ مگر وہ غصے سے کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا کیوں کسی کو چاہنا غلط بات ہے؟ تب وہ کہنے لگا میں تو کسی اور سے پیار کرتا ہوں، اور امی تو 1-2 دن میں میرا رشتہ بھی اس لڑکی کے گھر لے کر جانے والی ہے۔ یہ بات سن کر میں تو جل کر رہ گئی۔ میں نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی۔ پھر میں نے اپنی بابی سے بات کرنے کا سوچا۔ میں بڑی بابی کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں آپ کے بھائی کو چاہنے لگی ہوں۔ وہ بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں مگر وہ تو کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ بابی کچھ بھی کریں مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ بابی میری ضد سے واقف تھیں اور اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میں کہاں سمجھنے والی تھی۔ اب تو اس نے میرا فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا تھا اور یہ سب باتیں مجھے اور غصہ دلا رہی تھیں۔ میں نے ابو سے بات کرنے کا سوچا۔ ابو کو جب میری بات کا پتہ چلا تو وہ کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے، گھر کا دیکھا بالا لڑکا ہے۔ ابو نے بابی سے بات کی تو انہوں نے ابو کو وہی کہا جو انہوں نے مجھے کہا تھا۔ اب میں نے بڑے بھائی سے بات کی، یوں معاملہ بہت الجھ گیا۔
بڑے بھائی نے بھابھی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم میری بہن کو اپنی بھابھی نہیں بناؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ معاملہ بہت الجھ گیا۔ ایک دن بھابھی کے بھائی کا فون آیا اور وہ کہنے لگا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسی لڑکی نکلو گی۔ میں نے مشکل وقت میں تمہارے گھر والوں کا ساتھ دیا، مگر تم نے تو اسی چیز کو میرے لیے عذاب بنا دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہاری وجہ سے میں اب کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی ڈروں گا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اگر میں نے دباؤ میں آ کر تم سے شادی کر بھی لی تو تم میری نظروں میں مزید گر جاؤ گی۔ اس کی باتوں نے میرے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں کچھ ایسا کروں گی جس سے اس کو ساری زندگی اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوتی رہے گی، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش میں نے اس بولی والی لڑکی کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا۔ میں نے اس کو سبق سکھانا چاہا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ زندگی مجھے بہت بڑا سبق سکھا دے گی۔ میں نے ایک بڑا سا خط ابو کے نام لکھا اور دوسرا خط اسی کے نام لکھا تھا، اور پھر میں نے کالج کے کینٹین پر کام کرنے والے لڑکے سے دوستی کر لی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یوں میں نے اس سے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ رضامند ہو گیا تو میں نے پہلے سے لکھے ہوئے خط بھابھی اور ابو کے کمرے میں رکھ دیے، اور پھر کالج سے اس کینٹین والے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر میں نے یہ سب صرف بھابھی کے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ مجھے علم نہیں ہوا کہ میرے پیچھے پھر کیا ہوگا۔ میں تو کینٹین والے کے چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں آ گئی۔ میں یہاں خوش نہیں تھی، مگر اب وہ میرا شوہر تھا اور میں اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کیا کرتی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، جبکہ میری ساس بھی مجھ سے خوب پیار سے پیش آتی۔ اب تو میرا دل بھی اس گھر میں لگ گیا، مگر جب بھی مجھے اپنے گھر والے یاد آتے تو میرا کلیجہ چھلنی ہو کر رہ جاتا۔ یہ کیسا ستم تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے دور تھی، نہ جانے میرے پیچھے انہیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہوگا۔ پھر میں امید سے ہو گئی، اب میں خوش رہنے لگی کہ چلو اب میرا سگا رشتہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب میں 3 ماہ کی حاملہ ہو گئی تو ایک دن میرا شوہر کہنے لگا کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، مگر نہ جانے مجھے آج کیا ہوا تھا، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر اور ساس کے جانے سے پہلے ہی سو گئی۔ شام کے وقت میری آنکھ کھلی جب کوئی ہمارے گھر کے دروازے کو بہت زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک 40-45 سال کا آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے کتنے دنوں سے کہا ہے کہ یا تو گھر خالی کر دو یا گھر کا کرایہ دے دو، مگر تم لوگ میری بات نہیں سنتے۔ میں تم لوگوں کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینک دوں گا۔ تب میں نے کہا کہ خدا کے واسطے کچھ دنوں کی مہلت دے دو، میرا شوہر اور ساس گھر پر موجود نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تو میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ واپس چلا گیا، جبکہ میں بہت پریشان سی ہو کر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ یہ میرے شوہر کا اپنا گھر نہیں تھا، اور وہ اب تک واپس کیوں نہیں آیا؟ میں اٹھ کر کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ میرے کمرے میں سامان نہیں تھا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کاغذ کے۔ یہ کاغذ اس خط سے ملتا تھا جو میں اپنے والدین کے گھر رکھ کر آئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو اٹھایا تو یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی
کہ وہ میرے شوہر کا خط تھا، اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ میرا اور بچے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں یہ خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے میرا خط پڑھا ہوگا۔ خیر، اب میں بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مالک مکان نے بھی گھر خالی کرنے کا کہا ہوا تھا۔ میں صبح سویرے گھر چھوڑ کر نکل پڑی۔ میں بالکل بے آسرا تھی۔ 3-4 دن سڑکوں پر خوار ہوتی رہی، بھوک سے میرا برا حال ہو گیا۔ تب میں بہت مجبور ہو کر بھیک مانگنے لگی۔ ایک چودھری کی بیٹی پر یہ دن بھی آ گیا تھا کہ اب اس کی بیٹی سڑکوں پر بھیک مانگنے لگی تھی۔ یہ سب میرے غرور کا نتیجہ تھا۔ میں نے کسی کے لیے گڑھا کھودا اور خود اسی میں گر گئی۔ خیر، میں اب فقیروں کی جھگیوں کی جانب آ گئی۔ ایک بوڑھی فقیرنی نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنے پاس رکھ لیا، اور یوں میں اپنے بچے کی خاطر بھیک مانگتی رہی۔ اور پھر جب میرا بچہ پیدا ہوا تو رکشے والا لے کر بھاگ گیا، مگر اب وہ بچہ میرے سامنے چھوڑ کر خود ہسپتال سے نکل گیا تھا۔ میں نے بچے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ بچے کے ساتھ ایک خط پڑا ہوا تھا۔ اس خط کے نہ ختم ہونے والے سلسلے نے مجھے تباہ کر دیا تھا۔ میں نے خط کھول کر دیکھا تو اس میں میرے شوہر کی جانب سے طلاق نامہ پڑا ہوا تھا، اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے بھی تھے۔ اس خط میں صاف صاف لکھا تھا کہ اب ہم دونوں کے راستے جدا ہو گئے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے وہ پیسے دیکھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان پیسوں سے میں عزت بری زندگی گزار سکتی تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رکشہ ڈرائیور نے یہ سب کیوں کیا۔ جب میرا بیٹا 6 ماہ کا ہو گیا، ایک روز مجھے میری بھابھی کا بھائی ملا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ خود اپنے ساتھ بھی بہت برا کیا۔ دیکھو تم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے خط نے تمہارے باپ کی جان لے لی۔ تمہارے بھائی تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، وہ تمہارے خون کے پیاسے تھے۔ تب مجھے تمہارے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ مجھے علم ہوا کہ تم بھیک مانگتی ہو اور تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی۔ میں نے ایک رکشہ ڈرائیور کو تمہاری حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ تم سے دور رہتا مگر تم پر نظر رکھتا تھا۔ جب تم نے بچے کو جنم دیا تو اس نے میرے کہنے پر وہ بچہ تم سے لے لیا اور اسے میرے پاس لے آیا۔ تب میں وہ بچہ لے کر تمہارے شوہر کے پاس گیا اور کہا کہ بتاؤ تم اپنی بیوی کو ساتھ رکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میری تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ تب میں نے رکشے والے کو وہ بچہ دیا اور پیسے بھی دیے تاکہ تم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکو۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے بھیک مانگنا چھوڑ دی۔ اب تمہارے والدین کے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ میں نے جس کو بدنام کر دیا تھا، جس کو کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، جس کی بہن کی طلاق میری وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اسی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس نے میری شادی اپنے ایک دوست سے کروا دی۔ میں بہت مشکل حالات سے گزر کر اب تھوڑا سنبھل چکی تھی۔ میری تمام لڑکیوں کے لیے یہی نصیحت ہے کہ کبھی بھی بھول کر گھر سے بھاگنے کی غلطی مت کرنا۔ اس راستے میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔